کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادتیں کیا کرتے، اتنی ریاضتیں کیا کرتے، رات کو نوافل کی کثرتیں کیا کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارکہ سوج جاتے، ورم آ جاتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا حاجت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کرنا اپنی مغفرت فرمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کرنا تھا یہ اللہ رب العالمین کے شکر میں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کر رہے ہیں، ریاضتیں کر رہے ہیں تو اللہ کے شکر میں ادا کر رہے ہیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ہیں، اور فرمایا کہ ہم شاکر ہو سکتے ہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکور ہیں، اور فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکور ہونا کہ ہر حال میں ہر طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا شکر فرما رہے ہیں۔ اب آتے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ کیسی کے تحت۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ آپ مسجد جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، اور کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر آپ جو ہے گھر تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا پاؤں کا جو جوتا ہے وہ چوری ہو گئے۔ یہ جو ہمارے مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں یہ پہلے کے زمانے سے کہانی چل رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے دور میں بھی یہ کہانی چل رہی تھی، ابھی بھی یہ کہانی چل رہی ہے۔ تو آپ کا جو ہے جوتا چوری ہو گیا۔ آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں، آپ نے اتنا اعلیٰ قسم کا لباس جیب تن کیا ہوا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جیب میں پاؤں سے صرف پاؤں کے جوتے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ وقت کے بڑے امام ہیں، اتنا زبردست قسم کا آپ نے جو ہے سوٹ پہنا ہوا ہے۔ اب لوگ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، وقت کا امام ہے، لیکن پاؤں میں چپل نہیں ہے۔ آپ جو ہے رستے میں چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے سے معذور شخص آ جاتا ہے، آپ اسی وقت جو ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شکر کے لیے ہاتھ بلند کر لیتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے جوتے تو لیے ہیں لیکن یا اللہ میرے پاؤں نہیں لیے، میرے پاؤں سلامت ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں شکر ہر قسم کا بجا لانا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر ہمارے پر مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، جب بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے شکر ہمیشہ بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم شکر بجا نہیں لائیں گے، ناشکری کریں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو لے لیتا ہے۔ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ رب العالمین کن کن بندوں کو شاکر لکھتا ہے، کن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی شاکر اور صابر لکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا کہ دو چیزیں، سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اللہ رب العالمین اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ لیکن جو اس کا برعکس کرے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ناشکرہ ہی ہوگا، شاکر نہیں ہوگا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان سنیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین، جس شخص نے دنیا کے اندر تمام مصیبتوں کو جھیلا، پریشانیوں پر صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔